اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار دے اور عمل بالسنہ کی توفیق دے دے۔ یہ اس دور کا اہم اور ضروری اس امن اور سکون اور طمانینت کا ذریعہ ہے کہ حضور کی سنت کا نور مل جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ظاہر کا کیا ہے، باطن جو ہے وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ تم اتنا زور دیتے ہو داڑھی پہ، امامے پہ، لباس پہ، کھانے پینے کے انداز میں، زمانہ بدل گیا، دنیا کہاں چلی گئی، اور تم ابھی وہ پرانی باتیں دقیانوسی چھوڑتے نہیں ہو۔ لباس میں کیا، جون سا مرضی بندہ لباس پہن لے۔ میں ایک سادی سی مثال یہاں دیا کرتا ہوں، بات ختم کرتے کرتے میرے ذہن میں آ گئی، میں نے کہا چلو شاید کسی کے دل میں اتر جائے کہ لوگ کہتے ہیں لباس کا کیا ہے، ظاہری پہناوا جو مرضی ہو، بندہ اندر سے مسلمان ہونا چاہیے۔ آج کل یہ بھی بات بڑی چلتی ہے۔ تو میں آپ کو سادے سے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی پاکستان کا میجر یا کوئی فوجی انڈین فوج کی وردی پہن لے، اس کو کورٹ مارشل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ وہ کہے وردی کا کیا، مجھے اچھی لگی میں نے پہن لی، اندر سے تو میں پاکستانی ہوں، تو اس کی حب الوطنی تسلیم کی جائے گی؟ سب کہیں گے جب تجھے ظاہر پسند نہیں ہے تو باطن کا اعتبار کیسے کریں؟ بس اس سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے، بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے۔ صحابہ کا تو انداز یہ تھا، حضور گزر رہے ہیں، ایک گنبد نما، یہ منع کیا گیا، گنبد نما مکان منع کیا گیا۔ حضور گزرے تو دیکھا ایک مکان بن رہا، کہا کس کا ہے؟ عرض کی یہ فلان ساری کا ہے۔ جواب حضور نے کچھ نہیں دیا، چہرے پہ تھوڑی سی ناگواری آئی اور گزر گئے۔ کسی نے اس کو بتایا آج گزرے تھے حضور، تیرے مکان کو دیکھا تھا، خوش نہیں ہوئے؟ اس نے کدال پکڑی، برابر کر دیا زمین۔ 2-4 دن گزرے، حضور پھر آئے، دیکھا تو وہ مکان نہیں تھا، کہا وہ پرسوں میں گزرا تھا، یہاں مکان تھا۔ عرض کی حضور وہ تو برابر کر دیا گیا۔ کہا بلاؤ، بلایا گیا، کہا میاں تیرا مکان تھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو، میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، عقیقے ولیمے سے لے کر اپنی زندگی کی آخری ہچکی تک، اپنے کاروبار سے لے کر اپنے گھر کے انداز تک، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھیں، ہمارا کون کون سا عمل حضور کو پسند نہیں ہے، اور پھر اس پہ بار بار سوچیں۔ یہ 2 باتیں میری آخری جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ بڑے محبتوں بڑے جذبوں کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور میں نے ان باتوں کے دوران اللہ سے توفیق مانگی، اللہ کرے اتار دے آپ کے دلوں میں، اور آج کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے، اور ہم سوچیں۔ میرے استاذ المکرم ایک جملہ کہا کرتے تھے، آج بھی جب میں ان کا جملہ دہرانے لگتا ہوں تو مجھے وہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اجاڑ رت کو گلابی بنائے رکھتی ہے میری آنکھ تیری دید سے وضو کر کے۔ آج پھر وہ منظر جاگ پڑتا ہے، جب وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے لگتا تھا نزول قرآن کا سما بند گیا۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں جو ہے وہ پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میاں نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری شکل و صورت، وضاقتہ اور کردار ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے، تمہیں بتانا نہ پڑے، لوگ خود کہیں آقا کا غلام آ رہا ہے۔ آقا کا نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ کتاب کا نام ہے بشر الکئی بلقاء الحبیب، امام سیوطی کی مصنفہ۔ ایک شخص اپنی داڑھی کو مہندی لگاتا تھا، حضور کی مبارک داڑھی میں 18 سے لے کر 21-22 تک سفید بال تھے۔ صحابہ نے تو حضور کی داڑھی کے بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ کیسی نظر رہتی تھی جمال رسول پہ، اور انہیں ناز تھا اس پہ کہ ہم نے حضور کو دیکھا۔ حضرت ابو طفیل یہ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال فرماتے ہیں، 110 ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ حج کا موقع تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں کہنے لگے میرے قریب آ جاؤ۔ اس وقت دنیا پہ کوئی اور آنکھ نہیں ہے ان آنکھوں کے علاوہ جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا، مجھ سے پوچھو حضور کے بارے میں تمہیں بتاؤں۔ انہیں فخر تھا، وہ ایک شاعر ہوا ہے ذوق،
اس نے حد کر دی. وہ اپنے شاگردوں میں ایک دن کہنے لگا کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں. کہ زمانہ کہے گا انہوں نے ذوق سے باتیں کی. کہا تمہارے پہ زمانہ ناز کرے گا. تو جس نے ذوق کو دیکھا زمانہ ان پہ ناز کرتا ہے، اور جن کی آنکھوں نے محمد عربی کے چہرے کو دیکھا ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. بغداد میں ایک بندہ روٹیاں بیچتا تھا، تازی روٹی 1 روپے کی، باسی روٹی 2 روپے کی. کسی نے کہا یار عجیب آدمی ہے، باسی روٹی 8 آنے کی ہونی چاہیے، تو اس کو 2 روپے کی بیچ رہا ہے. اس نے کہا نہیں لینی تو نہ لو، میرا ریٹ یہی ہے. کہا وجہ تو بتا اتنی مہنگی یہ کیوں ہوگی باسی، یہ تو سستی ہونی چاہیے. کہا یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے. کہ جس کو زمانہ رسالت مآب سے قربت ہو جائے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور جس کی آنکھوں نے جمال جہاں آرا کو دیکھا اس کا عالم کیا ہوگا. اس لیے وہ فخر سے کہتے ہیں اور دنیا پر اب کوئی آنکھ نہیں ہے جس نے ان کو دیکھا ہو. میں نے دیکھا ہے ان کو، آؤ مجھ سے پوچھو. لوگ قریب آ گئے. کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ حضور کیسے تھے. حضرت ابو طفیل کہنے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیحن مقصدن ابیض. ایک تو نمکین حسن والے تھے، دوسرا چٹی رنگت کے مالک تھے، تیسرا اپنی قد و قامت کے اندر اعتدال رکھتے تھے. تو یہ حضور کا انہوں نے نقشہ بیان فرمایا حضرت ابو طفیل نے. تو زمانہ ناز کرتا تھا جنہوں نے حضور کو دیکھا. تو صحابہ نے حضور کی داڑھی کے مبارک بال بھی گنے ہوئے. یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی یارو. ہمیں تو تذکیر ہی تب ہوتی ہے جب حضور کا تذکرہ ہو. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں جنگل میں کوئی مے خار مرا ہے، اسے انگور کے پتوں کا کفن دو. اچھا اسے اگر کیلے کے پتوں کا کفن دے دے پھر گزر نہیں ہوگی. ہنڈولے کے پتوں کا کفن دے دے، تھوڑے پتے لگیں گے کفن بن جائے گا. یہ انگور کے پتے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے اسے انگور کے پتوں کا کفن دو. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والا مے خار ہے، اور شراب کشید ہوتی ہے انگور سے. مے خار کو تو تسکین تب ہوگی کہ اس کا کفن انگور کے پتوں کا ہوگا. تو سنی کو تسکین تو تب ہوگی کسی کے لبوں پہ نام محمد آئے گا، حضور کا تذکر آئے گا، تسکین ہو جائے گی. یا رسول اللہ. کتاب کا نام ہے بشر الکئی بلقاء الحبیب. کہتے ہیں ایک شخص حضور کی داڑھی میں 22 بال تک سفید تھے، 22 تک سفید بال تھے. خضاب کرتے حضور اس کو سرخ مہندی کا. ایک نے دیکھا اور اس نے حضور کی سنت کے مطابق اپنی داڑھی کو خضاب سرخ مہندی کا کر لیا. فوت ہو گیا. جب قبر میں پہنچا تو نکیرین آ گئے. ایک نے پوچھا من ربوں کا ما دینوں کا، تو دوسرے نے بازو پکڑ کے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا. کہا تجھے نظر نہیں آ رہا اس کے چہرے میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو صورت ایسی بناؤ کہ فرشتے بھی پہچان جائیں. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار دے.